بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، جہلمی یوٹیوبر جو کہ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے اپنی زبان کو اس نے اتنا لمبا کر لیا ہے کہ اب اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں واضح گستاخی کر دی ہے۔ پہلے جو اس کا موقف تھا کہ وہ اجتہادی خطا پر تھیں، اب اس سے بھی اس نے پینترا بدلتے ہوئے ان کو خطا کار ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس نے پورے 23 منٹ اور 18 سیکنڈ لگا کر جو اس نے ایک ضعیف حدیث بیان کی تھی، اس میں ان کو ظالم کا لفظ کی نسبت ان کی طرف کی تھی، ظلم کی نسبت ان کی طرف کی تھی، 23 منٹ اور 18 سیکنڈ لگا کر اس نے ان کو ظالم بھی نعوذ باللہ ثابت کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اس پر میری تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس نے کس طریقے سے اب سیدہ عائشہ کو خطا کار ڈکلیئر کر دیا ہے، میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں تمام علماء کرام سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس جاہل کو پوری طرح بے نقاب کرو۔ اب اس کا نقاب اترنا شروع ہو گیا ہے، جو لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ اب باہر آنا شروع ہو گیا ہے، اور اہل سنت کی صفوں میں گھس کر جو سلو پوائزننگ کر رہا تھا وہ اب باہر نکل رہی ہے۔ اس کا تعاقب کریں کس طرح اس نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کو خطا کار کہا ہے، اہل سنت کے موقف کی دھجیاں اڑائی ہیں اس بندے نے، اس جاہل بندے نے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے دیکھیں اس نے کہا کیا ہے۔ اور اگر آپ کے دونوں ٹھیک ہیں تو وہ جو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں، کو مانے گا؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں، کو مانے گا؟ کو مانے گا؟ دنیا کی کسی بھی عدالت میں کیس لے جائیں اور کہ مرنے والا بھی اور مارنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں، کوئی مانے گا؟ یہ اس کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں۔ کس طریقے سے زہر اگل رہا ہے، اس کا چہرہ دیکھیں، اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھیں، اور اس کی نفرت دیکھیں سیدہ عائشہ سے، کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ کوئی مانے گا؟ اب میں یہی کیس انجینئر علی مرزا کی عدالت میں رکھتا ہوں، مجھے کسی کی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی عدالت میں رکھتا ہوں یہ کیس، اور میں پھر فیصلہ سنا دیکھتا ہوں کہ اس نے کیا فیصلہ سنایا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو اس کا ریسرچ پیپر ہے اس کے صفحہ نمبر 3 پہ یہ لکھتا ہے کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ معاویہ کی غلطی اجتہادی تھی۔ اب آگے دیکھیں کیا لکھ رہا ہے، غور سے دیکھیں۔ اس انتہائی نازک موضوع پر 2 صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ: سیدہ عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلے پر پہنچ جائے تو اسے 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو پھر بریکٹ بھی اچھی نیت پر اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اب یہ کہ حدیث لایا ہے بخاری سے، اور پھر آگے نوٹ لکھا ہے، مطلب اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو 2 گنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے۔ مجھے کسی اور عدالت میں جانے کی مرزا صاحب ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنی عدالت میں یہ فیصلہ سنایا ہے، آپ نے یہ فیصلہ سنایا ہوا ہے، اور اب آپ یہ پینترا بدل رہے ہیں۔ یا تو آپ واضح طور پہ کہہ دیں میرا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اہل سنت نہیں ہوں، میں کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں نے یہ پینترا پہلے بدلا تھا، نوجوانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے میں سیدہ عائشہ کو اجتہادی خطا پر کہتا تھا، اب میں نے پینترا بدل دیا ہے اور میں ان کو خطا کار سمجھ۔ واضح موقف دو۔ کیا اہل سنت کی صفوں میں گھس کر سلو پوائزننگ کرتے ہو ہمارے نوجوانوں کو گھیر کے ان کے ایمان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں؟ کچھ خوف خدا کرے۔ میں نہیں آپ کو چھوڑوں گا، اور میں تمام علماء کرام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو سیریس لیں اور اس بندے کا تعاقب کریں، کس طریقے سے ہماری امی جان کو کیسے یہ خطا کار کہہ رہا ہے، کس طریقے سے کہہ رہا ہے سنت کے اجماعی موقف کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور اس نے پورے 23 منٹ اور 18 سیکنڈ لگا کر ایک ضعیف حدیث کا سہارا لے کر اس نے سیدہ عائشہ کو ظالم ثابت کیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حدیث میں تحریف کر کے اپنے خود کو غلط نہیں کہا، سیدہ کو ظالم ثابت کر دیا اس جاہل بندے نے۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی ٹائم ہے، جاگ جاؤ، جو اس کو فالو بھی کر رہے ہیں وہ بھی جاگ جائیں۔
اس نے آپ لوگوں کو گھیرنے کے لیے پہلے یہ پینترے بدلے تھے، پہلے لکھا ہوا تھا کہ میں یہ مانتا ہوں، اب اصل روپ میں آ رہا ہے، اپنی نفرت کو، اپنا زہر جو اس کے دل میں تھا صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، وہ اگر رہا ہے۔ اب اس نے اہل بیت کی گستاخی کرتے ہوئے سیدہ عائشہ کو خطا کار کا ہے۔ آصف جلالی صاحب نے سیدہ فاطمہ کو خطا پہ کہا تھا، ان کو جیل ہو گئی تھی، اس بندے نے سیدہ عائشہ کو خطا پہ کہا ہے، اہل بیت کو خطا پہ کہا ہے، اس کو یہ آزاد پھر رہا ہے۔ جنید جمشید رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ کو کے لیے غیر مناسب جملہ بولا تھا جو نہیں بولنا چاہیے تھا، تو اس غیر مناسب جملے میں انہوں نے معافی مانگی اور علماء نے تعقب بھی کیا حال ہوا تھا ان کا، اور یہ بندہ جہلم میں بیٹھ کے سر عام جو منہ میں آئے بولتا جائے اور کوئی چپ رہے، باقی سب چپ رہے، کوئی ایکشن نہ ہو۔ میں جہلم کے لوگ بھی اس کا تعاقب کریں اور پاکستان کے لوگ بھی، علماء بھی مل کر اس کا تعاقب کریں، کیسے یہ فتنہ پھیلا رہا ہے۔ میرے ذمہ جو تھا وہ میں کر رہا ہوں، اب میں علماء کرام تک اپنی بات میں نے پہنچا دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، اس کے دل میں صحابہ کرام کے اہل بیت کی محبت آئے۔ یار یہ کیا بندہ کر کیا رہا ہے، حد ہے ویسے یار۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے، اہل بیت سے محبت کرنے کا جیسا حق ہے ویسی ہمارے دلوں میں محبت ہو، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔